السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، ابھی پچھلے کئی دنوں سے کربلا کے بعد کے حالات اور واقعات بیان ہو رہے ہیں، جس میں اہل بیت کا یہ لوٹا ہوا قافلہ دمشق پہنچا اور یزید کے سامنے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو چند باتیں رکھی، اس میں سے دوسری بات یہ تھی کہ جمعہ کے دن مجھے خطبہ دینے کا حق دے، اور آپ نے وہ خطبہ دیا۔ اس خطبے کے 3 حصے ہیں، جس میں سے ایک حصہ بیان ہوا جس میں دنیا کی فریب کاری اور مومن کا مقصد آخرت، اور جو کچھ وہ دنیا میں کمائے گا وہی پائے گا، دنیا کی بے ثباتی اور ظالموں کے ظلم کا انجام، یہ سب کچھ بیان ہوا تھا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبے کے دوسرے حصے میں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پہچان کرائی۔ ارشاد فرماتے ہیں، ایھا الناس من عرفنی عرفنی ومن لم يعرفنی اعرف نفسی، انا علی ابن حسین بن علی، انا ابن فاطمۃ الزہراء، انا ابن خدیجۃ الکبریٰ، انا ابن مکہ و مینا، انا ابن المروہ والصفا۔ اے لوگو، جو مجھے پہچانتا ہے، اور جو نہیں پہچانتا تو میں اپنی پہچان کراتا ہوں۔ میں علی بن حسین بن علی، میں فاطمۃ الزہرا کا صاحبزادہ ہوں، میں خدیجۃ الکبریٰ کا بیٹا ہوں، میں مکہ اور مینا کا رہنے والا ہوں، میں مروہ اور صفا کا رہنے والا ہوں۔ انا ابن من صلی بملائکۃ السماء، انا ابن من دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، انا ابن صاحب الشفاعۃ الکبریٰ، انا ابن صاحب الحوض واللواء، انا ابن صاحب الدلائل والمعجزات، انا ابن صاحب القرآن والکرامات، انا ابن سید المحمود، وانا ابن من لہ ابن صاحب الکرم والجود۔ اے لوگو، میں اس ذات کا بیٹا ہوں کہ جس پر آسمان کے فرشتے درود پڑھتے ہیں، میں اس کا بیٹا ہوں جس کی تعریف میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، یعنی اس ذات کا بیٹا ہوں جو معراج کی رات اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہوئے کہ 2 کمانوں سے بھی کم کا فاصلہ ہو گیا۔ میں اس کا بیٹا ہوں جو شفاعت کبریٰ کا مالک ہے۔ میں اس کا بیٹا ہوں جو قیامت میں حوض کوثر کا ساقی ہوگا، حوض کوثر کا جام پلانے والا ہوگا۔ اور میں اس کا بیٹا ہوں جو قیامت کے دن صاحب علم ہوگا۔ میں صاحب دلائل و معجزات کا بیٹا ہوں۔ میں اس کا بیٹا ہوں جو کرامت و قرآن کا حامل ہے۔ میں بیٹا ہوں اس کا جو سردار ہے، جس کے لیے قیامت کے دن مقام محمود خاص ہے۔ پھر فرمایا کہ میں صاحب سخاوت اور عطا کا بیٹا ہوں۔ اس کے بعد فرمایا، انا
ابن الزاہد العابد، انا ابن العافی بالعہود، انا ابن رسول الملک المعبود، انا ابن سید البررہ، انا ابن المنزلۃ العالیہ سورۃ البقرہ المنزلۃ علیہ سورۃ البقرہ، انا ابن من تفتح الابواب الجنان، انا ابن المخصوص بالرضوان، انا ابن المقتل ظلمہ، انا ابن مجزوز الراس من القفا، انا ابن العطشان حتی قتل، انا ابن طریح کربلا، انا ابن مسلوب العمامہ والرضا، انا ابن من بکت علیہ ملائکۃ السماء۔ حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ میں عابد و زاہد کا بیٹا ہوں، میں وعدے کے پورا کرنے والے کا بیٹا ہوں، میں خدا مالک معبود کے رسول کا بیٹا ہوں، میں سید ابرار کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جس پر سورہ بقرہ نازل کی، میں اس کا بیٹا ہوں جس کے لیے جنتوں کے دروازے کھولے جائیں گے، میں ان کا بیٹا ہوں جن کے لیے جنت رضوان جو ہے خاص ہے، میں ان کا بیٹا ہوں۔ اب امام حسین کی طرف نسبت کرتے ہوئے فرماتے ہیں جو ظلم سے قتل کیے گئے، میں ان کا بیٹا ہوں جن کا سر ہتھیلیوں پر گھمایا گیا، میں ان کا بیٹا ہوں جس نے پیاسا جان دے دی، میں بانی کربلا کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جس کا امامہ اور چادر بھی جو ہے ان کی شہادت کے بعد نکال دیے گئے، میں ان کا بیٹا ہوں جن کی شہادت پر آسمان کے فرشتے بھی روئے۔ اللہ اکبر۔ آگے فرماتے ہیں ایھا الناس ان اللہ تعالی ابتلعنا ببلاء حسن حیث جعل فینا رایۃ الہدى وجعل فی غیرنا رایۃ الضلالہ وفضلنا علی جميع العالمین وآتانا ما لم يؤت احدا من العالمین وخصت بخمسة اشیاء لم يوجد في الخلق اجمعین العلم والشجاعة والسخاء وحب اللہ ورسولی وآتانا ما لم يؤت احدا من العالمین۔ فرمایا اے لوگو، ہمیں اللہ تعالیٰ نے آزمایا اور اچھی طرح سے ہماری آزمائش کی، امتحان دیا۔ یاد رکھیں کربلا کا پورا واقعہ و بعد کربلا یہ اہل بیت کا امتحان ہے، اور اس امتحان میں اہل بیت اول نمبر پہ پاس ہوئے۔ میں اکثر اس پر بول چکا ہوں، 5 پیپروں سے امتحان میں امام حسین بھی کامیاب ہوئے، اور بعد میں آزمائشوں کی گھڑی میں شہزادے امام حسین، امام زین العابدین، حضرت سیدہ زینب، یہ سب بھی کامیاب ہوئی۔ اندازہ لگائیں اہل بیت کے امتحان کا، اور میں اکثر کہتا ہوں کہ اس میں جو وہ کامیاب ہوئے صبر و صنعت سے، نماز اور صبر سے، اور صبر کسے کہتے ہیں؟ جو پاور اللہ نے دیا ہو اسے کنٹرول کرنا، اللہ کی رضا پہ راضی رہنا، اللہ جس حال میں رکھے۔ ذرا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات چلی ہے تو ان کے امتحان کی ایک مثال دیکھیں۔ عبد الملک بن مروان، آپ آگے سنیں گے ان سب نے کس طریقے سے حکومت اور خلافت پہ قبضہ کیا۔ بنو امیہ کا یہ خلیفہ مروان نے بھی امام زین العابدین کو خوب ستایا، عبد الملک بن مروان اس نے بھی خوب ستایا۔ بعد میں والد بن عبد الملک اس نے امام زین العابدین کو جو ہے زہر دلایا۔ یہ بنو امیہ کے لوگ یہ اہل بیت کو ستاتے ہی رہے اور اسی میں اپنی کامیابی سمجھتے رہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ مگر اہل بیت اللہ کی رضا پہ وہ راضی رہے کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ عبد الملک بن مروان نے ہتھکڑیاں پہنائی اور مدینے سے دمشق پھر بلوایا اور قید میں ڈالا۔ حضرت امام زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی تو امام زہری رونے لگے۔ حضرت امام زین العابدین پوچھتے ہیں زہری روتے کیوں؟ کہ حضور علم، حلم، بردباری
عطا، بخشش، زہد و قناعت، جذبہ عبادت، یہ سب کچھ ہمیں آپ کے در سے ملا ہے. اور آپ کے ہاتھوں میں بیٹھ ہتھکڑیاں. حضرت امام زین العابدین مسکرائے، فرمایا زہری یہ ہماری مجبوری نہیں ہے، یہ ہمارا امتحان ہے. ورنہ دیکھیے ہتھکڑی کچھ بھی نہیں ہے. ایسے کر کے آپ نے دونوں ہاتھ کو اس طریقے سے جھٹکا دیا، ہتھکڑی جو لوہے کی تھی وہ ٹوٹ کے نیچے گری. آپ نے بتا دیا کہ ہم مجبور نہیں ہیں، اللہ نے اختیارات دیے ہیں، اور پھر اللہ کی رضا پہ راضی رہنا یہی امتحان میں سب سے بڑی کامیابی ہے. جو کربلا کے میدان میں امام حسین بھی کامیاب ہوئے، اور بعد کربلا قدم قدم پر اہل بیت کا یہ قافلہ آزمایا گیا، اور ہر آزمائش پر اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی عطا فرمائی. تو امام زین العابدین فرماتے ہیں ان اللہ تعالیٰ ابتلانا ببلائن حسن، اللہ تعالیٰ نے اچھی آزمائش کی اور ہمیں علم ہدایت عطا فرمایا، ہدایت کا جھنڈا ہمیں عطا فرمایا، اور ہمارے مخالفوں کو گمراہیت کا جھنڈا پکڑایا. یہ بھی اہل حق کی وہ زبان حق ہے جو ظالم کے سامنے بھی حق بیان کرنے سے نہیں رکتی. امام زین العابدین کے خطبے کا ایک ایک جملہ بھی بتا رہا ہے کہ دلوں پر حکومت کس کی ہے. وہ ظالم، وہ جابر، وہ یزید سامنے ہے، اور آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا جھنڈا ہمیں عطا فرمایا ہے، اور ہمارے دشمنوں اور مخالفوں کو گمراہیت کا جھنڈا دیا ہے، اور ہمیں تمام عالم پر اس وقت فضیلت عطا فرمائی، اور ہمیں وہ کچھ دیا جو اس وقت دنیا والوں میں سے کسی کو نہیں دیا. اور ہمیں امام زین العابدین فرماتے 5 چیزیں اللہ تعالیٰ نے خاص عطا فرمائی. وَخَصَّنَا بِخَمْسَةِ أَشْيَاءَ لَمْ يُوجَدُوا فِي الْخَلْقِ أَجْمَعِينَ، جو اس پورے جہان میں، مخلوق میں اتنی کثرت سے وہ چیزیں کسی کے پاس نہیں پائی جاتی جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی. وہ کیا ہے؟ العلم، علم اللہ تعالیٰ نے اہل بیت ہی کو عطا فرمایا. دیکھ لیجیے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے امام محمد باقر، اللہ اکبر، علم کے چشمے پھوٹے ہیں تو انہی کی ذات سے. امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے شاگرد ہیں، اللہ اکبر، امام اعظم جن کے تعلق سے فرمائے لولا السنتان لہلک النعمان، اگر امام جعفر صادق کی صحبت کے 2 سال نہ پائے جاتے تو نعمان بن ثابت جو ہے وہ ہلاک ہو جاتا. اور اللہ نے ہمیں وہ شجاعت و بہادری عطا فرمائی. یہ شجاعت ہی ہے جو ظالم کے سامنے آپ حق بیانی فرما رہے ہیں، اور سخاوت عطا فرمائی، اللہ رسول کی محبت عطا فرمائی، اور ہمیں مخلوق میں وہ دیا جو کسی کو نہیں دیا. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ یہ پورا ہوا. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس خطبے کو سن کر لوگوں پر یہ اثر ہوا کہ لوگ چیخیں مار مار کر رونے لگے، اور اس قدر ہیجان و جوش بڑھا کہ یزید نے گھبرا کر اذان کی طرف اشارہ کر دیا. غرض کی اذان شروع ہو گئی. امام نے جب اللہ اکبر سنا تو فرمایا اللہ اکبر فوق کل کبیر، بے شک اللہ سب سے بڑا ہے. پھر مؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ جس میں 2 مرتبہ کہا تو آپ نے امام زین العابدین نے فرمایا باللہ علیک اسکت، اے مؤذن تجھے خدا کی قسم ذرا چپ رہے. وہ چپ ہو گیا. چونکہ امام کا خطبہ جاری تھا اور یزید نے شرارت سے اذان شروع کرا دی. امام نے اسے چپ کرایا اور فرمایا یا یزید اکانا محمدا جدی ام جدک، فإن قلت جدی فأنت صادق وإن قلت جدک فأنت کاذب. اے یزید سچ کہے، سچ بتا
کیا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے نانا ہیں یا تیرے؟ اگر تو کہے کہ میرے ہیں یعنی زین العابدین کے تو سچا ہے، اور اگر تو کہے کہ تیرے ہیں تو جھوٹا ہے۔ یزید کہنے لگا بل جد کا، نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نانا ہے، بے شک وہ آپ کے نانا ہے۔ امام زین العابدین نے فرمایا او بے حیا، جب تو یہ جانتا ہے تو لما قتلت ذریتہ وسبیت حریمہ فسکت۔ امام زین العابدین نے فرمایا تو نے کس لیے ان کے کنبے کو قتل کرایا اور ان کے حرم کو گالیاں دلوائیں؟ یہ سن کر یزید خاموش ہو گیا۔ اس پر تمام اہل مسجد، دمشق کی جامع مسجد میں جو لوگ آئے تھے، سب چیخ مار مار کے رونے لگے، یہاں تک کہ یزید کو اپنی جان کی پڑ گئی، گھبرایا اور پکار کر کہنے لگا ایھا الناس اتظنون انی قتلت الحسین فلعن اللہ من قتلہ انما قتلہ عبید اللہ بن زیاد عامل بالبصرہ۔ اے لوگوں، کیا تمہیں یہ گمان ہے کہ میں نے حسین کو قتل کیا ہے؟ اللہ لعنت کرے قاتل حسین پر، اس کو قتل کرنے والا عبید اللہ بن زیاد بصرہ کا گورنر ہے۔ یہاں پر ایک بات بتا دوں کہ یزید کی یہ جو ہے سیاست تھی، کیا بصرہ کے گورنر عبید اللہ بن زیاد کو بصرہ سے اٹھا کر کوفہ کا گورنر بنانے والا یزید نہیں؟ کیا مکہ شریف میں 30 آدمیوں کو حاجیوں کے لباس میں بھیج کر امام حسین کے قتل کے لیے بھیجنے والا یزید نہیں؟ کیا کوفہ کے گورنر حضرت صحابی رسول نعمان بن بشیر کو معزول کر کے اس ظالم کو وہاں مقرر کر کے کھلے عام جو ہے چھوٹ دینے والا یزید نہیں؟ اس کی سیاست سے کئی لوگ دھوکہ کھا گئے۔ آج بھی وہابی اور خارجی کہتے ہیں کہ یزید کو اس کا ذمہ دار ٹھہرانا وہ غلط ہے، وہ ایک حادثہ ہو گیا تھا، بس ایسے ہی تھا جیسے کوئی قافلہ راستے میں سے گزر رہا ہو اور اچانک حادثے کے شکار ہو جائیں، کچھ ڈاکو وغیرہ جو ہے ان پر ظلم کر لے، انہیں قتل کر دے، یہ ایک حادثہ ہو گیا۔ یہ حادثہ نہیں تھا۔ کیا عامر بن سعد کو رے کی حکومت کا پروانہ بانٹنے والا یہ نہیں؟ اس لیے یہ سب اس کی سیاست تھی۔ خیر، وہاں سے بھاگ گیا اور بعد میں حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں یزید جو ہے کچھ نقدی اور کچھ لباس اور کچھ مال درہم و دینار لے کر کے آیا اور کہنے لگا یا زینب خذ هذا المال عوضا عن مصیبتکم، اے زینب یہ مال و متاع آپ کی مصیبت کے بدلے پیش کرتا ہوں، اسے قبول فرمائیں۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو جلال آیا، فرمانے لگے یا ویلک ما اقتل حیاک واجلب وجہک تقتل اخی وتقول خذوا عوضی مالا، ہائے تجھ پر افسوس، تجھے شرم نہیں آتی؟ اے روسیہ میرے بھائی کو قتل کر کے کہتا ہے کہ اس کا عوض لے لو۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے سارا مال واپس کر دیا۔ مجبوراً یزید نے 1000 سواروں کو دے کر امام زین العابدین اور آپ کے ساتھ اس لوٹے ہوئے قافلے کو مدینہ شریف روانہ کیا۔ یہ لوٹا ہوا قافلہ مدینہ پہنچا۔ امام زین العابدین نے کس دردناک انداز سے یہ بارگاہ رسالت میں پوری روداس سنائی، انشاءاللہ تعالی وہ اشعار کی صورت میں آئندہ کل اگر موقع ملا، ورنہ پرسوں، اور پھر انشاءاللہ ریگولر جو ہے وہ جاری رکھا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اہل بیت کے اور امام زین العابدین کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان حضرات کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہر مصیبت پر صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام